ہاں، میانہ روی اور اعتدال کی بات کرتے ہوئے میں بھول گیا، ایک صفت جو بہت بری صفت ہے وہ ہے غلط جگہ پہ پیسہ خرچ کرنا۔ دیکھیے 3 صفتیں ہیں، ایک ہے اسراف، ایک ہے تبذیر، ایک ہے ترف۔ اسراف کرنے والوں کو مسرفین کہتے ہیں، تبذیر کرنے والوں کو مبذرین کہتے ہیں، ترف کرنے والوں کو مترفین کہتے ہیں۔ اسراف کیا ہے؟ کسی ایسی جگہ پہ پیسہ خرچ کرنا جو جائز ہے لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا، جائز جگہ پہ خرچ کرنا لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ اسراف ہے۔ تبذیر کیا ہے؟ ایسی جگہ پہ خرچ کرنا جہاں خرچ کرنا جائز ہی نہیں۔ مثلا شراب کی بوتل لے کے آ رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، یا اس قسم کے اور جہاں پہ وہ خواہ تھوڑا ہو خواہ زیادہ ہو، حرام جگہ پہ پیسہ خرچ خواہ تھوڑا ہو خواہ زیادہ ہو، خواہ ضرورت کے مطابق ہو خواہ ضرورت سے زیادہ ہو، وہ تبذیر ہی ہوگا۔ اور ترف کیا ہے؟ ایسی جگہ مال خرچ کرنا جہاں نہ فائدہ نہ نقصان، نہ جائز نہ ناجائز، صرف یہ ہے کہ وہ ایک دکھاوا ہو رہا ہے کہ ہم پیسے والے ہیں۔ یہ طرف ہے، مترفین کا کام۔ تینوں ناجائز۔ اور فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو ناجائز پیسہ خرچ کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وہ شیطان کے بھائی کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ ناجائز جگہ پہ پیسہ خرچ کرنا پیسے کی ناقدری ہے، کفران نعمت ہے۔ آگے فرمایا ان الشیطان لربہ کفور، شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں سے کفر کرنے والا تھا، نعمتوں کی ناقدری کرنے والا تھا۔ تو مبذر جو ہوتا ہے، ناجائز جگہ پہ پیسے خرچ کرنے والا، وہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی دی ہوئی دولت اور پیسے کی ناقدری کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک صفت جو انتہائی بھیانک صفت ہے، اللہ کا وہ بندہ جو عبادات کر رہا ہو اس صفت سے بچ جاتا ہے، اور وہ ہے قنوطیت، مایوسی۔ جس شخص کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو، رابطہ ہو، دعا ہو، وہ اللہ سے مایوس نہیں ہوتا۔ جس کا اللہ کی تقدیر پہ ایمان ہو وہ مایوس نہیں ہوتا۔ فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، پہلے تو میرے بندو، اس پہ ہی پیار آتا، اس پہ ہی وجد آ جاتا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر رکھا ہے۔ تمام مفسرین کہتے ہیں کہ یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا یا عبادی الذین اسرفوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر رکھا ہے۔ پہلے کہا یا عبادی، اے میرے وہ بندو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ والد اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہا ہو اور ڈانٹنے سے کہہ لے میرے پیارے بیٹے ذرا بات تو سن۔ ڈانٹ کی ابتدا پیار سے کرے اور سزا کی ابتدا امید سے۔ نا امیدی سے نہیں۔ یا عبادی، میرے وہ بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر رکھا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے کے سارے گناہ اکٹھے ہی معاف کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ میں نے چند صفات عرض کی ہیں جو انسانی اخلاق کی بنیاد ہیں۔ میں نے پہلے 3 قسم کے اخلاقی رذائل بیان کیے، پھر ان کے مقابلے میں جو بہترین صفات بنتی ہیں
اخلاقی رذائل انانیت کے مقابلے میں نے الفت بیان کی کہ مومن الفت کا سراپا ہوتا ہے. اخلاقی رذیلہ حب مال کے مقابلے میں سخاوت بیان کی، ایثار بیان کیا. اسی طرح جھوٹ کے مقابلے میں صدق، امانت اور عدل بیان کی. اور پھر انہی کے ذیل میں جو اور صفات آئیں مثلا حلم، بردباری، حیا، توکل، صبر، شکر اور اخلاص، احسان، وسعت قلب و مشرب، تواضع، طہارت، عفت، اعتدال، شجاعت، استقامت اور تبذیر کا نہ کرنا، اسراف کا نہ کرنا، مایوس نہ ہونا. یہ اخلاق کی بنیادی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے ایک نظام کے ذریعے مومنین میں پیدا کرتا ہے. اور آئندہ جمعہ آپ دیکھیں گے کہ اخلاق کی یہ صفات اگر پیدا ہو جائیں تو انسان کے معاملات کیا بن جاتے ہیں، اس کی پھر ڈیلنگز کیا ہوتی ہیں، اس کا اپنے دوست کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے ہمسائے کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ جب تجارتی لین دین ہوتا ہے تو کس طرح کا ہوتا ہے. اور یہ ہمارا انشاءاللہ آخری لیکچر ہوگا اس سلسلے میں. البتہ یہ ہے کہ میں اعلان کر دوں کہ شام کو الحمدللہ مجلس حجاز میں میری صحت تو آج کے لیے اجازت نہیں دے رہی. مجھ سے بس غلطی یہ ہوئی کہ میں 20 دن مسلسل سفر پہ رہا تو اس میں معمولات جو تھے بہت ہی بھاری بھرکم تھے. تو روزانہ 4-5 گھنٹے کی نشست اور پھر کئی گھنٹوں کی میٹنگ، تو صحت نے اس مرتبہ ساتھ نہیں دیا. لیکن انشاءاللہ میں رمضان شریف کے آخر تک اس کو نبھا لوں گا، اللہ کی ذات سے امید ہے. تو شام کو مسجد حجاز میں، یہ سر سید روڈ گلبرگ 2 میں ہے، ہم بہت سے موضوعات پہ. بھائی کلیم اللہ صاحب موضوعات بتا دیں، میں پڑھ کے سنا دوں. اچھا وہ باہر سٹال پہ رکھے ہیں. اگر میں پڑھ کے سنا دوں تو بہتر ہوگا. ہاں لے آتے ذرا. ان موضوعات پہ ہم نے گفتگو شروع کر دی ہے اور میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ میں ان موضوعات پہ الحمدللہ خاصی تیاری کے ساتھ آ رہا ہوں. یہ 3 موضوعات پہ گفتگو ہو چکی، 3 پہ ہو گئی. ایک عالم اسلام اور 21ویں صدی، یہ 7 جنوری کو ہوئی. اعتکاف، اس کی حقیقت، مسائل و فضائل، 8 جنوری کو ہوئی. تقدیر پہ ایمان اور اس کی حقیقت اور فوائد، 9 جنوری کو ہوئی. اور آج سے پھر آج 10 جنوری کو ہوگا شرک، اس کی حقیقت، اس کے اسباب اور اس کے نتائج. شرک کرنے سے انسان کی شخصیت کیا بن جاتی، ایک فرد کی شخصیت کیا بنتی ہے اور پوری قوم کا حشر کیا ہوتا ہے. اور 11 جنوری کو فریضہ اقامت دین، 12 جنوری کو پاکستان کی معاشی بدحالی کا علاج. اور یہ منگل کے بعد بدھ چھوڑ دیا بھائی. اچھا اچھا نہیں، چھٹی میں نہیں کر رہا ہوں. ہاں جی، یہ بدھ کو پھر ہوگا 13 جنوری کو شریعت اور طریقت. ہمارے یہاں بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ لوگوں کو خیال یہ کہ شریعت اور راستہ ہے اور طریقت اور راستہ ہے. اس پہ بہت تفصیلاً گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں. اور 14 جنوری کو ہے دعوت دین اور اس کا مسنون طریقہ. اور 15 جنوری کو ہے سود کا متبادل معاشی نظام. سب لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار سود کو حرام تو کرتے ہو لیکن اس کا الٹرنیٹو کیا ہے، اس کا متبادل نظام کیا ہے. تو 1 گھنٹے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا سسٹم ہے، وہ کیا نظام ہے کہ ہم بہت آسانی سے سوئچ اوور کر سکتے ہیں انہی بینکوں کو، انہی مانیٹری ایجنسیز کو، اسی سارے معاشی نظام کو. ذرا سی اگر ہماری نیت ٹھیک ہو جائے تو ہم سود سے پاک کس طرح سے ایک معاشی نظام اور بینکنگ کا سسٹم ایوالو کر سکتے ہیں.
اور 16 جنوری کو حقیقی عید، اور پھر 17 جنوری کو بدعنوانی، کرپشن اور اس کا سد باب۔ ان موضوعات پہ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ قریب 1 گھنٹہ گفتگو کر لوں، اور جب تک میری صحت ٹھیک نہیں ہوتی ہے میں بس فرض نماز کے فوراً بعد ہی 1 گھنٹہ یہ گفتگو کر لیتا ہوں اور تراویح میں شریک نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ حضرات 7 بجے ہی تشریف لے آئیں کہ ٹھیک 7:15 بجے سے 8:15 بجے تک میری گفتگو ہوتی ہے 1 گھنٹہ۔ صحت ٹھیک ہوگی تو پھر انشاءاللہ میں تراویح میں بھی شریک ہو جاؤں گا۔ فی الحال میں فرض نماز کے فوراً بعد ٹھیک 7:15 بجے یہ کر دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ اور کچھ اعلانات ہیں وہ آپ کر دیں۔ آج سوالات میرا جی چاہتا ہے کہ یا تو بہت مختصر کریں اور یا نہ ہی کریں۔ آج میں بہت نکاحت محسوس کر رہا ہوں۔ سوالات کو پوسٹ پون کر آج سنبھال لیں، اگلے اتوار کو انشاءاللہ ہم زیادہ دیر تک بیٹھیں گے، امید ہے، اور سوالات زیادہ کر لیں گے۔ آج کچھ ہمت ساتھ نہیں دے رہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ اعلانات آپ پہلے کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چند اعلانات ہیں۔ ایک تو پچھلی بار ہم نے ایک اپنا چھوٹا سا پمفلٹ جس کے اندر فارم تھے ہمارے، وہ ہم نے دیا۔ امید کروں گا کہ حضرات اس میں شرکت کریں گے۔ وہ کسی قسم کی ہم یہ کوئی سیاسی جماعت یا ایسی جماعت جس میں ہم یہ کہیں کہ اگر آپ کا کسی اور جماعت سے تعلق ہے تو آپ اس میں نہیں آ سکتے۔ یہ صرف فروغ قرآن کے لیے اور فہم قرآن کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم بنا رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کو زیادہ سے زیادہ اور جلد سے جلد پورے شہر میں ملک میں لے کر جائیں۔ انشاءاللہ امید ہے آپ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک ضروری بات اور تھی کہ ہمیں اسی کام کے سلسلے میں بہت سے نوجوان بھی چاہیے ہیں، بہت سے دکاندار بھی چاہیے ہیں، بہت سے کارخانہ دار بھی چاہیے ہیں۔ فنڈز کے لیے نہیں، پریشان نہ ہوں، لیکن کام کرنے کے لیے کہ جس انسان کے پاس کوئی دکان ہے اگر وہ وہاں کام کر رہا ہے اور ساتھ میں دین کا تھوڑا سا کام وہاں ہو جائے تو میرا خیال ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شاید برکت ہی بڑھ جائے، شاید کیا یقیناً ہی بڑھ جائے گی۔ اور نوجوان جو صاحب روزگار ہوں یا ان کا اپنا کوئی معاشی اس کا کام ہو اور دین کی خدمت کے لیے ویسے آنا چاہیں، موسٹ ویلکم، یا اگر ان کا کوئی روزگار نہیں ہے تو ہم اس کا بھی کوئی انتظام ایسا بنائیں گے کہ کوئی سسٹم ایسا ہو جائے کہ ان کا کھانا کھونا بھی چل پڑے اور ساتھ میں دین کا کام بھی چل پڑے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس میں پریشان نہ ہوں یا یہ نہ سوچیں کہ میں تو پہلے ہی ایک جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، اب یہ ایک اگلی جماعت میں کہاں چلا جاؤں۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم اس قسم کی کوئی جماعت نہیں بنا رہے، صرف دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، قرآنی تعلیمات کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس میں میری گزارش یہ ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آگے آئیں۔ جو صاحب علم ہیں وہ بھی چاہیے ہمیں، جو طالب علم ہیں ہمیں وہ بھی چاہیے، جو گھروں میں کچھ کام کر سکتے ہیں، جو دکانوں پہ جہاں بھی کوئی سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں، وہ ضرور اس فارم کو پر کریں۔ اگر نہیں کیا تو پھر دوبارہ لے لیں، بعض اسٹال پہ ہیں۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب بات ہے، میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اصل کام یہ ہے کہ یہ کام نوجوان نسل تک منتقل کر دیا جائے، اس لیے کہ ہمیں تو حکومت بار بار چوکنا کرتی ہے کہ جی آپ یہ جلسے ولسے اور یہ بھاگ دوڑ بند کریں، یہ تو آپ کی تو جان ہی خطرے میں ہے۔ تو اس سے تو خیر بہرحال میں عمر کے ایسے حصے میں آ بھی گیا ہوں کہ اب یہ کام زیادہ دیر تک تو نہیں کیا جا سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دین کے بارے میں چند حرف دیے ہیں وہ کسی طرح سے اور لوگوں میں آگے منتقل ہو جائیں تاکہ یہ کام ہوتا رہے۔ اصل میں کام وام تو کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز میں آپ کو راز کی بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کام میں کام آ جانا چاہیے۔ جو اس میں خود کام آ گیا، اسی کام میں لگ کے کام آ گیا، اس کا کام بن گیا، اور کچھ نہیں ہوتا۔ نتائج وہ اللہ کے ذمہ ہوتے ہیں۔
اس سے کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا وہ اللہ کے ذمہ ہے، لیکن آدمی کام میں لگ جائے اور اس نیت سے لگ جائے کہ یار میں اس میں کام آ جاؤں، بس تو ٹھیک ہے سب کچھ۔ یہی بات یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ میں بھی یہی اپیل کروں گا کہ دین کو سیکھنے کے لیے جمع ہوں، اور ذرائع و وسائل تو یوں خود بخود پیچھا کرتے ہیں کہ یہ چندے مانگنا اور فنڈ ریزنگ کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی بشرطے کہ آدمی کام کر رہا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور کچھ اس کے علاوہ سر ہم جو جی کچھ اہل علم ہیں جی ان کی خدمات بھی ہمیں چاہیے۔ جی جی ہم اس کے علاوہ ایک کلاس شروع کرنا چاہتے ہیں، اس وقت میں جلسے میں ہوں جی، اپنے اسلام یا کسی مدرسے سے یا قذافی اسٹیڈیم میں جلسہ ہو رہا ہے نا، جس میں ان کو ہم تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب مزید کر کے اپنے سسٹم کے مطابق کر کے جگہ جگہ اس سسٹم کو چلائیں، اور آپ سے کچھ مشاورت بھی انشاءاللہ اگلی اتوار کریں گے۔ یہ اتوار کا پروگرام انشاءاللہ اس کو کنورٹ کریں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کو ہم چاروں اتواروں میں کریں یا ایک اتوار میں کریں یا کیا کریں، وہ پھر باہمی مشورے سے اس کو کریں گے، دیکھیں گے کہ کیا کرتے ہیں۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں، دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنیت والہدی۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنیت والہدی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ اپنی محبت و معرفت نصیب فرما، اپنا ذکر و فکر نصیب فرما، اپنا کلام پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل اور اس کی تبلیغ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، معرفت اور اتباع نصیب فرما۔ اے اللہ جو زندگی گزر گئی اسے معاف کر دے، آئندہ زندگی اپنے راستے میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ جان کے کیے ہوئے انجانے میں کیے ہوئے سب گناہوں کو اے اللہ معاف فرما۔ اے اللہ یہ زندگی ایک سفر ہے، اس مسافرت کے عالم میں ہم پہ رحم فرما۔ اے اللہ زندگی کا وہ لمحہ جبکہ ہم بے بسی کے عالم میں اپنی جان تجھے سپرد کر رہے ہوں گے، اے اللہ جبکہ موت کا ایک جھٹکا ہمیں دنیا کی ہر چیز سے جدا کر دے گا، اے اللہ اس بے بسی کی گھڑی میں تو ہمارا حامی و ناصر بن جا۔ اے اللہ وہ وحشت کے لمحات، تنہائی، ظلمت، تنگ و تاریک قبر کی وہ گھڑیاں جبکہ ہمیں ہمارے بچے، ہماری بیویاں، ہمارے گھر والے چھوڑ کے اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے، ہمیں بھول جائیں گے، اے اللہ ان بے بسی، تنہائی اور ظلمت کے لمحات میں اے اللہ تو ہی ہمارا یار و مددگار بن جا۔ اے اللہ قیامت کی وہ گھڑی جبکہ ہم تجھے سجدہ کرنا چاہیں گے اور ایک ایک جوڑ تختہ ہو چکا ہوگا، کوئی شخص نہ رکوع کر سکے گا نہ سجود کر سکے گا، جبکہ زبانیں تختہ ہوں گی، بولنا چاہیں گے، ذکر کرنا چاہیں گے، معافی مانگنا چاہیں گے، نہ معافی مانگ سکیں گے نہ استغفار کر سکیں گے۔ اس انتہائی بے بسی کے عالم میں اے اللہ تو ہی ہمارا وکیل، تو ہی ہمارا کارساز اور تو ہی ہمارا یار و مددگار بن جا۔ اے اللہ یہ زندگی جتنی بھی باقی رہ گئی ہے اسے اپنے راستے میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی راہ میں جینا، اپنی راہ میں مرنا نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی راہ میں جینا، اپنی راہ میں مرنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تیری اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، صرف تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ تو ہماری تمام حاجتیں، تمام مرادیں پوری فرما، ہماری تمام تکلیفیں، دکھ، درد، پریشانیاں، بیماریاں، قرض، غم سب دور فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کشمیر میں، فلسطین میں، اے اللہ
جہاں جہاں بھی وسط ایشیا میں، وسط یورپ میں، جہاں جہاں بھی مسلمان تیری مدد کو ترس رہے ہیں، اے اللہ تو ان کا حامی و ناصر بن جا، ان کو کفار کے ظلم سے، شر سے بچا۔ اے اللہ کشمیر میں مسلمانوں پہ بہت ظلم ہو چکا، تو دست غیب سے ان کی مدد کو آ جا، تو خود میدان میں آ جا اے اللہ، اور ہندوؤں کے ظلم سے مسلمان بھائیوں کی اے اللہ تو نجات عطا فرما۔ اے اللہ یہ ملک پاکستان جو تیرے نام پہ بنا، تیرے نام پہ اے اللہ اس پہ کوئی کام نہ ہو سکا، شریعت نافذ نہ ہو سکی، اسلامی نظام تعلیم نافذ نہ ہو سکا، اسلامی نظام عدالت نافذ نہ ہو سکا، ہماری زندگیاں اس کی انتظار میں گزر گئیں، اے اللہ ہم ہار گئے، تو ہماری ہار پہ ترس فرما۔ اے اللہ تم ہماری بے بسی پہ اور علماء اور اہل اللہ کی شکست پہ اے اللہ تو رحم فرما، اور ہماری ہار کو، ہماری شکست کو تو فتح میں اور جیت میں بدل دے۔ اے اللہ ایسی صورتحال پیدا فرما کہ اس ملک میں اسلامی نظام تعلیم، اسلامی نظام عدالت نافذ ہو، اسلامی شریعت نافذ ہو۔ اے اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ اور قبولیت کے دن، اور ہم تجھ سے قبولیت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اس امت کا اے اللہ اب تو راستہ بدل دے، یہ مسلسل عذاب کی کیفیت، مسلسل تکلیف، محکومیت، غلامی، معاشی بدحالی، جہالت، نکبت زدگی کی اس کیفیت کو اے اللہ تو دور فرما دے، اور ہم 500 سال پہلے جس حال میں تھے اے اللہ ہمیں وہی حالت پھر سے نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔